مذہب اسلام پاکیزہ ہے، اسلام ہمیشہ اچھا تا اچھا رہے گا. اس کے ماننے والے کچھ اگر بگڑ جائیں اس کی وجہ سے اسلام نہیں بگڑے، اسلام بدنام نہیں ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کے کرتوت غلط ہو سکتا ہے لیکن سارے مسلمان غلط نہیں ہو سکتے، اسلام غلط نہیں ہو سکتا. اگر اسلام کو پڑھنا ہو تو ہمارا قرآن پوری دنیا میں چھپ رہا ہے، پڑھ کر کے دیکھ لو. حدیثیں پوری دنیا میں چھپ رہی ہے اور ہر لینگویج میں چھپ رہی ہے، پڑھ کر کے دیکھ لو کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے اور پیغمبر اسلام کی تعلیم کیا ہے. پوری دنیا میں چھپ رہی ہے، ہر لینگویج میں چھپ رہی ہے، پڑھ کر کے آتے ہیں کہ اسلام نے کیا تعلیم کی، اسلام کی تعلیمات کس طرح کی. اب بلا وجہ پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں پر الزامات تھوپنا، بدنام کرنا کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان آتنکواد ہے، مسلمان فلاں ہے، یہ تو حقیقت میں کسی بھی پڑھے لکھے پر پوشیدہ نہیں ہے کہ آتنک ہندوستان میں پھیلا کون رہا، دہشت گردی ہندوستان میں پھیلا کون رہا ہے. دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار جو مذہب ہوا ہے وہ مذہب اسلام ہے. افسوس آج الٹا اسی مذہب اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. ہم لمبی تاریخ میں نہیں جائیں گے، دو چار باتیں سن لیجئے. جب آپ نے اتنی باتیں سن لی، کیونکہ آپ گودی میڈیا کو بہت دیکھتے ہو، بہت سنتے ہو، تو ہمارا جوان تھوڑی دیر کے لیے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم لوگ دہشت گردی ہی ہیں کیا، واقعی ہم لوگ ظالم ہیں کیا. ارے اس گودی میڈیا کی باتوں میں مت آؤ، پہلے تو انہیں دیکھا ہی مت کرو، سنا ہی مت کرو. اگر ذہنی سکون چاہتے ہو، یہ ذہنی ڈپریشن کا مریض بنا دے گا آپ کو یہ گودی میڈیا. حقیقت جاننا چاہتے ہو اس سے پہلے سن لو. ابھی جو 22 اپریل کو پہلگام کشمیر کے اندر جو حادثہ ہوا، بلا شبہ ہر ہندوستانی کا دل اس سے دکھا ہوا ہے. کوئی اس واقعہ کی، حادثہ کی، بزدلانہ حملے کی تائید نہیں کرتا، نہ کوئی اس سے سپورٹ کرتا ہے. ہم یہاں بیگم مسجد مٹیا بروج کلکتہ سے اپنے تمام نمازیوں کے ساتھ اس حادثہ کی پرزور مخالفت کرتے ہیں، احتجاج درج کرتے ہیں کہ یقیناً یہ بزدلانہ حملہ ہے. ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. مجرمین کو، قاتلین کو حکومت ہند کو چاہیے کہ جلد سے جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے. اس معاملے میں ہم حکومت ہند کے ساتھ ہیں. اسلام کسی بھی انسان کے قتل کو بلا وجہ جائز نہیں ٹھہراتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا بلا وجہ اگر ایک انسان کو کسی نے مار دیا تو ایک انسان کو نہیں مارا، پوری انسانیت کا قاتل ہے، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، شدید احتجاج درج کرتے ہیں کہ جو اس طرح کے حملے کر رہے ہیں، حادثات کر رہے ہیں، ہندوستان کے امن و امان کو، یہاں کی فضا کو زہریلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور صحیح ان کی جانچ کی جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ صرف آپ روا روی میں بہہ مت جاؤ میرے جوانوں. اس حادثہ کے پیچھے کے اسرار و رموز بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. گودی میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے مذہب پوچھا پھر گولی ماری گئی. تو میاں جب مارنے والوں کی آپ مذمت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، اور ہم بھی کر رہے ہیں برائی، تو دوسری طرف بچانے والوں کی بھی تو تعریف ہونی چاہیے. آپ مارنے والوں کے مذہب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو بچانے والوں کے بھی مذہب کی تعریف و توصیف ہونی چاہیے. یہ کیا ایک طرفہ جنگ ہے کہ جو مار رہا ہے پروف موجود نہیں ہے، دیگر چیزیں موجود نہیں ہیں، آپ مذہب کو ٹارگٹ کر کے ان کے لوگوں پر اٹیک شروع کر دیتے ہیں. لیکن اسی پہلگام کی اٹیک اور حادثے کی پوری ویڈیو دیکھیے، پوری تصویر دیکھیے آپ سچے میڈیا والوں کے ذریعے، تو آپ پر یہ واضح ہوگا کہ میاں مرنے والوں میں صرف غیر نہیں تھے، مسلمان بھی. سید حسین شاہ ایک کشمیری ہے، سید ہے، گائیڈ ہے،
اس نے بچانے کے چکر میں اپنی جان گنوائی، شہید ہوئے وہ۔ عابد حسین نام کا ایک گائیڈ اور کشمیری ہے، پڑھیے آپ سچے میڈیا کو دیکھیے، انہوں نے جان پر کھیل کر 11 لوگ جن کی جان بالکل خطرے میں آ چکی تھی، اپنی جان پر کھیل کر ان 11 لوگوں کی جان بچائی۔ ایک اور کشمیری مسلمان گائیڈ ہے، ایک سیاح بچہ جو گھائل ہو چکا تھا اسے اپنی گود میں اٹھا کر کئی سو میٹر تک دوڑتا ہوا لے گیا اور علاج معالجہ کر کے اس کی جان بچائی۔ تو مارنے والے کا مذہب اگر قابل نفرت ہے تو بچانے والوں کا مذہب بھی قابل تعریف ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور جب وہاں اٹیک ہوا مسلمان ہی تھے، 1 گھنٹے تک موت کا تانڈو وہاں چلتا رہا، کوئی غیر آئے، نہ کوئی غیر آئے، نہ کوئی پولیس، نہ فورس، نہ سیکورٹی، جان پر کھیل کر لوگوں کو ہسپتال تک، علاج تک، اپنے گھروں تک جنہوں نے پہنچایا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ کشمیری مسلمان ہی تھے۔ ورنہ اس وقت جو دوسرے لوگ تھے ان کا انٹرویو سنو کہ وہاں کے مسلمانوں نے ان کا کیسا ساتھ دیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ انتظار میں تھے کہ کچھ ہو تو ہم بازار گرم کریں۔ ایسے لوگوں کو آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ اگر مارنے والا مسلمان تھا تو بچانے والا بھی مسلمان ہے۔ اس لیے اسلام کو بدنام نہ کرو، کچھ لوگ غلط ہو سکتا ہے، اسلام غلط نہیں ہو سکتا، اسلام غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو باتیں چھپائی جا رہی ہیں اس کو آپ کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ آج پورا کشمیر سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، سارے مسلمان سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اس دہشت گردانہ حملے کے خلاف۔ اگر وہ تمہارے قاتل ہیں تو کیوں سڑکوں پہ نکلے ہیں؟ اگر وہ تمہارے قاتل ہیں تو اپنی جانوں پہ کھیل کر کے بچایا کیوں ہے؟ اگر وہ تمہارے قاتل ہیں تو تم اپنی جانوں پہ کھیل کر کے تمہارے لیے اتنی لمبی جنگ انہوں نے لڑی کیوں ہے؟ پتا چلا کہ میاں دہشت گردانہ کوئی بھی حملہ ہوتا ہے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، اسلام کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، دین و دھرم کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کچھ اور ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ دہشت گردانہ حملے آج سے بہت ہوئے اس سے پہلے، مگر کبھی مذہب پوچھ کر حملہ نہیں کیا گیا۔ اس بار مذہب پوچھ کے حملہ کیا گیا، کچھ تو ہے، کوئی بات تو ہے، اس کے پیچھے بھی تو جانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں مسلمانوں جو میڈیا میں ہو، سوشل میڈیا میں ہو، میرے کچھ سوالات کو اپنے ذہن میں رکھو اور حکومت ہند سے سوال کرو، مطالبہ کرو۔ خود ہمارا پی ایم اس طرح کی بات پہلے کر چکا ہے۔ اچھا تھوڑی دیر اور میں کہوں، جس نے یہ حملہ کیا دہشت گرد ہے نا، دہشت گرد مذہب پوچھ کے مارا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے کئی سال پہلے ٹرین کے اندر RPF کا جوان چیتن سنگھ نے نام پوچھ کر، مذہب پوچھ کر 3 مسلمانوں کو مارا تھا۔ وہ دہشت گرد ہے؟ وہ نہیں ہے دہشت گرد؟ اس نے بھی تو نام پوچھ کے مارا تھا۔ کیا اس وقت پورا ہندوستان سراپا احتجاج ہو گیا تھا؟ آپ کو میں بتاؤں، پہلو خان، اخلاق احمد، اکبر خان، تبریز انصاری، حافظ جنید، ان جیسے سینکڑوں مسلمانوں کو صرف مذہب کی بنیاد پر ٹارگٹ کیا گیا، انہیں مارا گیا۔ یہ لوگ دہشت گرد ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں ہے دہشت گرد۔ عتیق احمد کو، اشرف کو الہ آباد کے اندر پولیس کی نگرانی میں جس نے گولی مار کر کے ان کی زندگیاں چھین لی، ان کے پریوار کو بے بس کر دیا، وہ دہشت گرد ہیں کہ نہیں ہیں؟ بابا صدیقی کو بمبئی کے اندر رولنگ پارٹی کا MLA تھا، اسے جس نے آ کر کے اٹیک کر کے جان سے مار دیا، اس کی بیوی بچوں کو بیوہ یتیم کر دیا، وہ دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ٹرین میں ایک بوڑھے آدمی کو داڑھی ٹوپی دیکھ کر بلا وجہ بیلن لگا کر اسے مارا گیا، کیا وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ کیا ان جگہوں میں نام پوچھ کر ٹارگٹ نہیں کیا گیا؟ کیا ان جگہوں میں داڑھی ٹوپی دیکھ کر ٹارگٹ نہیں کیا گیا؟ کیا خود پی ایم نے بیان نہیں دیا کہ ہم تو ایسے لوگوں کو کپڑوں سے پہچان لیتے ہیں، کھان پان سے پہچان لیتے ہیں؟ کیا یہ بیان فرقہ وارانہ بیان نہیں ہے؟ پھر کیا بات ہے؟
کہ تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. جو بھی انسانیت کا قتل کرے وہ سب دہشت گرد ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نان مسلم ہو, سب کی سزا ایک ہونی چاہیے, سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ ہونا چاہیے. اور یہ باتیں سنو, یہ دہشت گرد آسمان سے اڑ کے آئے تھے, پھر آسمان میں اڑ کے چلے گئے. جب ساری سرحدیں حکومت ہند کی نگرانی میں ہے اور خاص کر کے کشمیر جیسا بالکل ریڈ الرٹ علاقہ, وہاں کی بارڈریں تو بہت زیادہ آرمیوں سے بھری ہوئی ہیں, یہ لوگ آئے کیسے؟ آپ کی فوج اس وقت کیا کر رہی تھی؟ آپ کی انٹیلیجنس اس کی کیا کر رہی تھی؟ آپ کی سی بی آئی پہ آپ کو ناز ہے, آپ کے سی بی آئی والے کیا کر رہے تھے؟ بارڈر سیکورٹی کیا کر رہے تھے؟ آخر یہ آئے 1 گھنٹہ تک مارتے رہے, کوئی پہنچا نہیں, اس کی ذمہ داری وزارت داخلہ کو بنتی ہے کہ نہیں؟ امت شاہ کو استعفیٰ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ کہ تم سے ملک نہیں سنبھل رہا ہے, تم سرحدوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہو, اب تم سے یہ کرسی نہیں سنبھلے گی. سب مانگ کرو کہ وزیر داخلہ کو استعفیٰ دینا چاہیے, ریزائن دینا چاہیے, ورنہ ہمارا ملک بچے گا نہیں, محفوظ نہیں رہے گا. جب تم سے ہو نہیں سکتا, ملک بچا نہیں سکتے, سرحدوں کو کی حفاظت نہیں کر سکتے, تو تمہیں ریزائن دینا چاہیے. یہ پی ایم جس دن حملہ ہو رہا ہے یہ سعودیہ میں جا کے بریانی کھا رہا ہے, دبئی میں جا کے بریانی کھا رہا ہے, بحرین میں UAE میں جا کے بریانی کھا رہا ہے. وہاں مسلم دیشوں کی بریانی تمہیں اچھی لگ رہی ہے اور یہاں مسلمانوں سے تمہیں نفرت ہو رہی ہے. یہ کیا دو رخی پالیسی ہے؟ یہ کیا دو رخی پالیسی ہے؟ میں تو کہتا ہوں اس حملے کا ذمہ دار حکومت ہند ہے. حکومت ہند کو, پی ایم کو, وزارت داخلہ کو, خارجہ کو فوراً ریزائن دینا چاہیے. کیا آپ نے اب تک انہیں پکڑا کیوں نہیں؟ پھر آپ کی ایجنسیوں نے خبر کیوں نہیں دیا؟ انٹیلیجنس نے خبر کیوں نہیں دیا؟ آپ کوئی ٹی وی میں آ کے کہتے ہو, من کی بات سناتے ہو, بھارت وشو گرو ہو چکا ہے, سپر پاور بن چکا ہے. یہ ہے آپ کا سپر پاور, یہ ہے آپ کے وشو گرو کہ چند لوگ آ رہے ہیں اور دن دہاڑے لوگوں کو مار کے چلے جا رہے ہیں. نہ کوئی پولیس ہے, نہ فورس ہے, نہ آرمی ہے, نہ سیکورٹی, کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بات تو ہے, مگر دیش کے اندھ بھکت یہ پلوامہ اٹیک کو بھول گئے. بعد میں میڈیا والوں نے ہی وائرل کیا اس کو کہ پلوامہ حملہ جو ہوا تھا یہ سازش کی ملی بھگت تھی. اس لیے ہمارے دیش کے اندھ بھکتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کرسی پر بیٹھے ہیں ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا, ان کی باتوں پہ مت آؤ, ہندوستان کی فضا کو زہریلی مت کرو, ان کی سازشوں کو سمجھو. اے اندھ بھکتوں, تمہارے کاندھوں پر بندوق رکھ کر کے یہ گولیاں چلا رہے ہیں, تمہیں سمجھ جانا چاہیے. یہ ہندوستان سب سے مل کر بنا ہے, آپسی محبت بھائی چارہ قائم رہے گا تو ہندوستان بچے گا, یہاں کا امن و امان سلامت رہے گا. مگر کسی گودی میڈیا کی زبان سے یہ سب سوالات نہیں نکلے کہ حکومت سے پوچھیں آپ کہاں سو رہے تھے, آپ کی آرمی کہاں سو رہی تھی, آپ کی پولیس کہاں سو رہی تھی, آپ کے جوان کہاں سو رہے تھے. کوئی نہیں پوچھ رہا, بس مذہب پوچھ کے. یہ ہندوستان بنگال کا ایک دلال جو ایک زمانے تک مسلمانوں کا تلوا چاٹتا رہا ادھیکاری, یہ آ کر کے سامنے کہہ رہا دیکھو مذہب پوچھ کر کے حملہ کیا گیا ہے. نادان, تم اس وقت کہاں سو رہے تھے جب مذہب پوچھ کر کے مسلمانوں کو مارا گیا تھا, جب نام پوچھ کر مسلمانوں کو مارا گیا تھا, جب داڑھی ٹوپی دیکھ کر مسلمانوں کو مارا گیا تھا, تم کس بل میں چھپے ہوئے تھے؟ ایسے لوگوں کو آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے, حکومت ہند سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ناکام ہو, اس طرح کے حملوں کو نہیں روک سکتے ہو, تو تمہیں حکومت میں اقتدار میں بیٹھے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. پوچھو میڈیا والوں سے, میری ان باتوں کو وائرل کرو. بلا شبہ کسی کی بھی جان جائے غلط ہے. ہم اس طرح کے حملوں کے, اس طرح کی سازشوں کی کبھی سپورٹ نہیں کرتے. ہم لوگ پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوا پہلگام کے اندر, ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. ان کے پریوار والوں کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں, بلکہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد
ان کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم کا اعلان کرے، ان کے پریواروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے پریوار کے کسی فرد کو سرکاری نوکری دے کر ان کی زندگی کو تحفظ فراہم کرے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت ہند سے، لیکن ساتھ ہی میں یہ دو رخی پالیسی نہیں چلنی چاہیے۔ مارنے والا اگر برا ہے تو بچانے والا بھی اچھا ہے۔ اس لیے میرے جوانوں، میں آپ تک باتیں پہنچا رہا ہوں، سوشل میڈیا کے اندر ہو، سمجھو میری باتوں کو۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ سازش ہے پلوامہ کی طرح، ورنہ اس دور میں، جدید ٹیکنالوجی کی اس دور میں، کسی دوسرے ملک سے آتنکی آئے، گھنٹہ بھر گولیاں چلائے، پھر آتنک مچا کے واپس چلا جائے، یہ پوسیبل ہے اس دور میں؟ ممکن ہے یہ؟ پھر ہو کیسے گیا؟ تو لوگوں نے صحیح کہا کہ جب تک پی ایم ہے سب ممکن ہے، سب ہو سکتا ہے، اور واقعی ہوا، کیونکہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ممکن ہی نہیں تھا یہ۔ تو انٹیلیجنس کی چوک ہے، حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سیکورٹی فورسز کی چوک ہے، حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ان کی کوتاہیاں ہیں، حکومت ہند کو تسلیم کرنا چاہیے۔ الزام دوسرے پر تھوپنے سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا کردار اس میں کیا رہا، ہمارے معاملات اس میں کیا رہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے جوانوں سے، اب مایوسی کا شکار مت بنو، احساس کمتری کا شکار مت بنو، بالکل بہادرانہ انداز میں حالات کا مقابلہ کرو۔ حالات بڑی تیزی کے ساتھ لوگ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا ان باتوں کو سوشل میڈیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دوسرے برادران وطن تک یہ باتیں پہنچانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ ہندو مسلم کا معاملہ نہیں ہے، کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے، دہشت گرد کا، آتنکوادیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے ہندوستان کو بہترین چمن بنا کر کے رکھنا ہے تو آپسی بھائی چارہ کو قائم کر کے رکھنا ہے۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر خون خرابہ مت کرو۔ ہندوستان ٹوٹے گا تو تمہارا بھی نقصان ہوگا، ہمارا بھی نقصان ہوگا۔ جب ساتھ میں ہے تب ہے سارے جہاں سے اچھا۔ ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ اگر اس گلستان کو باقی رکھنا ہے تو سب کو مل کے رہنا ہوگا، اتحاد کے ساتھ رہنا ہوگا، بھائی چارہ کے ساتھ رہنا ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں ان تمام باتوں کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور میرے اس غریب نواز کے ہندوستان کی چمن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات بالکل سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہیے، گودی میڈیا سے ہمیشہ دور رہیے، نہ سنیے، ورنہ صاحب آپ کا ذہنی ڈپریشن کے آپ مریض ہو جائیں گے۔ جو سچے پترکار ہیں ان کو سنا کیجیے، اور جو اپنے حقوق ہیں، جو باتیں ہیں، آپ سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کرنے کی کوشش کیجیے۔ آخری بات